شادی اگر سکون نہ دے بلکہ مسلسل خود کو ثابت کرنے کا امتحان بن جائے تو سوال عورت سے نہیں معاشرے سے پوچھا جانا چاہیے۔ سسرال کو ہمارے سماج میں اکثر تحفظ اور پناہ گاہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً مسلسل طور پر یہ ایک عورت کے لیے آزمائش گاہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک لڑکی جو اپنے والدین کے گھر سے اپنی شناخت، عادتیں، خواب و جذبات سمیٹ کر سسرال میں قدم رکھتی ہے، وہی سسرالی معاشرہ اس کے لیے ہر آن، ہر لمحہ، ہر لہجہ ایک امتحان گاہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جہاں ہر ساتھ اس کو جانچ کے پیمانے پر پرکھا جاتا ہے، یعنی بولنے کا انداز، چلنے کا سلیقہ، خاموش رہنے کی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر برداشت کی حد۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں ہر 3 میں سے 1 عورت سسرال میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے۔ یہ ابیوز صرف فزیکل نہیں ہوتا بلکہ سائیکالوجیکل، سوشل اور ایموشنل بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی میڈیکل ریکارڈ نہیں بنتا مگر زندگی بھر اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ کون ظلم کرتا ہے، بڑا سوال یہ ہے کہ ظلم کو روایت کیوں بنا دیا گیا ہے، جبکہ قرآن واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ عورت کے ساتھ معروف، اخلاق اور عدل کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر شادی کے بعد ایک عورت کو مسلسل اپنی قابلیت، اپنی وفاداری اور اپنی انسانیت ثابت کرنی پڑے تو مسئلہ فرد میں نہیں سماجی نظام میں ہے، کیونکہ سسرال ایک پناہ گاہ ہے یا پھر ایک آزمائش گاہ یا امتحان گاہ، یہ فیصلہ صرف اور صرف معاشرہ کرتا ہے۔ اور جب تک ہم اس ظالمانہ روایت کو عدل، علم اور انسانیت کے تابع نہیں کریں گے، یہ آزمائشیں جاری رہیں گی۔ خاموشی کو صبر کا نام دینا سب سے بڑی علمی بددیانتی ہے، اور ظلم پر سوال اٹھانا بغاوت نہیں، اصلاح ہے۔ اگر بات دل تک پہنچی ہے تو اسے ضرور آگے بڑھائیں اور صدقہ جاریہ کے لیے حصے دار بنیں۔